دیکھیے ابھی تک جو آپ پڑھ رہے تھے وہ کیا تھا؟ زحاف، زحاف مفردہ اور زحافات مرکبہ، یہ دو چیز پڑھی آپ نے۔ اس میں کیا ہو رہا تھا؟ اس میں یہ ہو رہا تھا کہ کچھ کہیں ساکن کو حذف کرنا، کہیں متحرک کو ساکن کرنا، یہ پایا جا رہا تھا۔ مفردہ میں یہ تھا کہ ایک ہی چیز ہو رہی تھی، ایک ہی حرف کے ساتھ کچھ ہو رہا تھا، اور مرکبہ میں جب آپ گئے تو وہی مفردہ میں سے دو دو جمع ہو گئے، یعنی دو دو جگہ تغیر ہو رہا ہے۔ اب آج کے سبق میں آپ کو علت کے بارے میں جاننا ہے۔ علت وہ تغیر ہے جو عروض یا ضرب میں واقع ہو اور لازم ہو۔ اس میں واقع ہو، عروض یا ضرب میں واقع ہو اور لازم ہو۔ اور اس میں کیا تھا؟ لازم نہیں تھا، زحاف میں لازم نہیں تھا۔ مگر بعض علتیں لازم نہیں ہوتی، انہیں علل جاری مجرائے زحاف کہتے ہیں۔ علت میں کیا ہوتا ہے؟ وہ تغیر ہوتا ہے جو کہاں پر واقع ہوتا ہے؟ عروض میں یا ضرب میں۔ عروض کسے کہتے ہیں؟ عروض یا ضرب کسے کہتے ہیں؟ ایک تو علم عروض ہے نا، وہ نہیں، اس علم عروض میں ایک عروض آتا ہے، پہلے مصرے کے آخری جز کو عروض کہتے ہیں، اور مصرے ثانی کے آخری جز کو ضرب کہتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ ہاں، تو آپ نے اس سے پہلے جو زحاف پڑھا ہے تو زحاف میں کیا تھا؟ وہ تغیر ہے جو سبب کے دوسرے حرف کے ساتھ خاص ہو اور لازم نہ ہو۔ وہاں پر عروض یا ضرب کی بات نہیں تھی، سبب کے دوسرے حرف کے ساتھ خاص ہو، چاہے سبب خفیف ہو یا سبب ضعیف ہو۔ اور علت کیا چیز ہے؟ وہ تغیر ہے جو عروض یا ضرب میں واقع ہو اور لازم ہو۔ اسی بنیاد پر جب آپ آگے دیکھیں گے ایک بحر بتائی جائے گی تو اس بحر کے بارے میں یہ بتائیں گے تغیرات کے اعتبار سے کہ اس کے اندر عروض کی کتنی صورتیں ہوں گی اور ضرب کی کتنی صورتیں ہوں گی۔ تو یہ جو صورتیں بنیں گی یہ انہی تغیرات کی وجہ سے بنیں گی۔ مفاعیل ہے مثال کے طور پر ایک ہے، دوسری صورت اس میں کیا بن گئی؟ مفاعیلو بن گئی، نون کو حذف کر دیا۔ اس طریقے سے کسی کسی میں تو 6 ضربیں بنیں گی۔ کتنی بنیں گی؟ 6 قسم کے تغیرات ہوں گے، 6 صورتیں بن جائیں گی۔ بحر ایک ہی ہے مگر اس کی ضرب میں 6 طریقے سے آئے گی۔ یہ جب آپ بحر کا نقشہ جب سامنے آئے گا اس کو پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو بتایا جائے گا۔ تو عروض کیا ہوا؟ مصر اول کے پیچھے دیکھیے دیا ہوگا، دیکھیے دیا ہے نا صفحہ 62 پہ۔ شعر 2 مصروں پر منقسم ہوتا ہے۔ مصر ملا بیچ میں، دیکھو شعر 2 مصروں پر منقسم ہوتا ہے۔ مصر اول کو صدر، ثانی کو عاجز، ٹھیک ہے؟ صدر کے آخری جز کو یعنی مصر اول کے آخری جز کو عروض، عجز یعنی مصر دوم کے مصر ثانی کے آخری جز کو ضرب، بقیہ اجزاء کو حشو کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو علت کیا ہے؟ وہ تغیر ہے جو عروض یا ضرب میں واقع ہو اور لازم ہو۔ ایک مرتبہ ہو گیا تو وہ لازم رہے گا، مگر بعض علتیں لازم نہیں ہوتی، انہیں علل جاری مجرائے زحاف کہتے ہیں۔ زحاف کی مانند ہو گیا، وہ زحاف کے قائم مقام ہو گیا۔ زحاف میں تغیر لازم نہیں نہ ہوتا ہے، تو جو علت لازم نہ ہو اس کو کیا کہیں گے؟ علت ہی کہیں گے اگر عروض یا ضرب میں ہے، مگر انہیں کیا کہیں گے؟ جاری مجرائے زحاف، یعنی وہ علت ہے جو قائم مقام زحاف کے ہے لازم نہ ہونے میں۔ معلول وہ عروض یا ضرب جس میں علت واقع ہو۔ ظاہر سی بات ہے علت کے لیے ضروری ہے محل کیا ہونا؟ عروض یا ضرب۔ تو علت جب ہو جائے گی اس کے اندر تو معلول کون بنے گا؟ عروض بنے گا، یا اسی کے اوپر مار پڑے گی نا۔ چلیے صحیح
وہ علت سے جو علت سے محفوظ ہو، جو علت سے محفوظ، جس عروض یا ضرب میں کوئی علت نہ ہو، کسی قسم کا تغیر نہ ہو، اسے کیا کہیں گے؟ صحیح. ہاں تو ایک قسم ضرب کی مثال کے طور پر صحیح بھی بنے گی، ایک قسم مثال کے طور پر کہیں گے کیا بنے گی؟ صحیح بنے گی. کہ ایک قسم صحیح، دوسری مقبول، اس طرح سے آتا جائے گا. چلیے دیکھیے، علت کی دو قسمیں ہیں، علت زیادت یہ 3 ہیں، علت نقص یہ 9 ہے. بڑی قسمیں اس میں ہیں. دیکھیے علل زیادت 3 ہے نا، یہ علل زیادت کیا؟ نمبر 1 ترفیل، نمبر 2 تزییل یا ازالہ، باب تفعیل میں لے جائیے یا باب افعال میں لے جائیے. نمبر 3 تسبیغ یا اسباغ. یہ 3 قسمیں ہیں کس کی؟ علل زیادت کی. ترفیل، جس رکن کے آخر میں وتد مجموع ہو اس پر ایک سبب خفیف بڑھانا. دیکھیے اس میں حذف کرنا ہی نہیں ہے، بڑھانا بھی ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے اسے علت زیادت کہتے ہیں. اور علت نقص یعنی کم کرنا، تو اس کا مطلب کیا ہو؟ اس میں بڑھانا نہیں بلکہ اس میں گھٹانا ہے. تو دیکھیے ترفیل کسے کہتے ہیں؟ جس رکن کے آخر میں وتد مجموع ہو. کیا ہو؟ رکن کے آخر میں وتد مجموع ہو، مفروق بھی نہیں، مجموع. تو اس پر ایک سبب خفیف بڑھانا، جیسے فاعل، ایک جز ہو گیا، اس جز کے اخیر میں علن ہے اور یہ وتد مجموع 3 حرفی ہے نا، 3 حرفی لفظ کہ جس میں 2 متحرک کے بعد تیسرا ساکن ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ وتد مجموع کہتے ہیں. 3 حرفی لفظ جو ساکن الاوسط ہو، کنارے کنارے متحرک، بیچ والا ساکن، تو اسی کو وتد مفروق کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وتد مفروق سے بحث ہے نہیں، وتد مجموع ہے. تو فاعل یہ وہ جز ہے کہ جس جز کے اخیر میں وتد مجموع ہے. تو اسی میں کیا کیجیے آپ؟ ایک سبب خفیف اخیر میں بڑھا دیجیے. تو سبب خفیف بڑھائیں گے تو کیا ہو گیا؟ فاعل، فاعلاتن. فاعل تو ہو گیا فاعلہ، اور تن بڑھا دیجیے اسی میں. کیا ہے؟ یہ نہیں کہیں فاعل تن، تب تو غیر مانوس ہو جائے گا. اسے تو کہہ سکتے ہیں نا فاعل تن بڑھا دیا آپ نے، فاعل تن، مگر یہ غیر مانوس ہے. اس کو مانوس میں کیا تبدیل کس طرح؟ تب فاعل کو فاعلہ اور تن اس میں بڑھا دیا تو فاعلہ تن ہو گیا. یعنی بحر میں کیا بن رہا تھا؟ وہ فاعل بن رہا تھا، اس میں علت زیادت کر دیا ترفیل کے ساتھ، یعنی اس کے اخیر میں وتد مجموع تھا، اس پہ ایک سبب خفیف بڑھا کر کے فاعل سے فاعلہ تن کر دیا. نمبر 2 تزییل یا ازالہ، جس رکن کے آخر میں وتد مجموع ہو. دیکھیے وتد مجموع اس میں بھی آ رہا ہے، اس پر ایک حرف ساکن بڑھانا. ایک حرف ساکن بڑھانا تو مسئلہ ہو جائے گا نا. جس رکن کے آخر میں وتد مجموع ہو، وتد مجموع کا مطلب کیا ہو گیا؟ کہ تیسرا حرف اس کا ساکن ہو، اس پر ایک اور ساکن بڑھا دیں گے، 2 ساکن جمع نہ ہو جائے گا؟ جمع ہو جا رہا تو ہو جانے دیجیے، کیا ہے؟ نب چلے گا نا. اخیر میں ہے یا تو کیا ہے؟ ضرب ہے، یا عروض بیچ میں تو ہے نہیں، اور جب اخیر میں پڑے گا تو اس میں 2 جمع ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، 2 جمع نہ ہو سکتا ہے. ارے فاعلان کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بیچ میں نہیں آ سکتا. اس پر آپ کو سانس توڑنا ہے، روکنا ہے، تو کر سکتے ہیں آپ. چلیے جیسے فاعلن ہے، فاعل وتد مجموع ہے، اس پر ایک ساکن بڑھانا ہے، تو کیا ہو گیا؟ فاعلن 2 مرتبہ کہہ دیجئے، تو یہ تو غیر مانوس ہے، 2 ساکن پڑھ ہی نہیں سکتے. تو الف بڑھا دیجئے، کیا ہو جائے گا؟ فاعلان، الف بھی ساکن، فاعلہ، الہ ہو گیا یہ وتد مجموع. اب اس میں ایک ساکن بڑھا دیا آپ نے، نون، فاعلان، 2 ساکن ہوا نا. یہ بیچ میں نہیں ہو سکتا ہے، یہ اخیر میں ہی ہوگا. اسی لیے اس میں آ رہا کس میں؟ ضرب میں یا عروض میں.
مصرع اول کے آخری جز میں یا مصرع دوم کے آخری جز میں، جس پر آپ وقف کریں گے۔ چلیے نمبر 3، تسبیغ یا اسباغ، جس رکن کے آخر میں سبب خفیف ہو اس پر ایک حرف ساکن بڑھانا، اس میں بھی وہی چیز آئے گی۔ سبب خفیف کا مطلب کیا ہو گیا؟ وہ بھی آخر میں، تو سبب خفیف کا مطلب آخری حرف ساکن اس کا، اس پر ایک ساکن اور بڑھائیں گے، تو وہی صورت جو اوپر والے میں تھی وہی اس میں بھی تھی۔ بس اس میں یہ تھا کہ وتد مجموع تھا، وتد مجموع کی صورت میں ساکن تھا آخر میں، اور یہ سبب خفیف کی صورت میں آخر میں ساکن ہے۔ تسبیغ یا اسباغ، جس رکن کے آخر میں سبب خفیف ہو اس پر ایک حرف ساکن بڑھانا، جیسے فا الا تن، فا سبب، الا وتد، تن سبب، تو دیکھیے آخر میں تن سبب آیا نا، سبب خفیف، اس پر ایک ساکن بڑھا دیجئے تو کیا ہو گیا؟ فا الا تن سے فا الا تان، تن سے تان، الف بھی ساکن اور نون بھی ساکن۔ دیکھیے اب نام بتا رہے ہیں کہ جن اجزاء میں یہ علل ہوں ان کو مرفل، ترفیل ہو تو اس کو مرفل، تزیل ہو تو مزیل، اور تسبیغ ہو تو مسبغ کہتے ہیں، ترتیب وار۔ چلیے، علل زیادت کا وقوع صرف بہر مجزو کی ضرب میں ہوتا ہے۔ دیکھیے، مجزو کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بحر ہے، مثلا اس کے دونوں مصروں میں 6 اجزاء ہیں۔ کتنے اجزاء ہیں؟ 3 اجزاء، مثال کے طور پر 4 بھی اجزاء ہو سکتے ہیں۔ فاعل فاعل فاعل، فاعل فاعل فاعل، 3 ہو گئے، فاعل فاعل فاعل، 3 ہو گئے، 6 ہو گئے۔ اس طریقے سے اور بھی ہو سکتے ہیں، مستفعل مستفعل مستفعل۔ تو اب مجزوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے اجزاء کم کر دیے جاتے ہیں۔ کیا کر دیے جاتے ہیں؟ اس کے اجزاء کم کر دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سمجھ لیجئے، تو کوئی ضروری نہیں کہ اس طرح ہو آگے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے فاعل فاعل فاعل، فاعل فاعل فاعل، 3 مرتبہ تھا۔ اب ایک ایک کو حذف کر کے کیا کہیے؟ فاعل 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 فاعل، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مجزو ہو جائے گا۔ اگر نہ سمجھ میں آئے تو پیچھے دیکھ لیجئے، مجزو کی بات آئی ہوگی۔ دیکھیے وہی سطر جو میں اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا وہی پڑھ لیجئے۔ دیکھیے کیا بتایا، شعر 2 مصروں پر منقسم ہوتا ہے۔ مصر اول کو صدر، ثانی کو عجز، صدر کے آخری جز کو عروض اور عجز کے آخری جز کو ضرب، بقیہ اجزاء کو حشو کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، جس بیت کے تمامی اجزاء ہوں، تمامی اجزاء کا مطلب یعنی جو بہر آئی ہے اس کے جتنے اجزاء ہیں وہ سارے اجزاء موجود ہوں، کوئی کم نہ کیا گیا ہو، اسے تام، جس کے ہر مصرے کے آخر سے ایک جز حذف ہو اسے مجزو، آیا نا، جس کے دونوں مصروں سے ہر مصرے کے آخر سے ایک جز حذف کر دیا جائے آخر مصرے سے، جس کے ہر مصرے کے آخر سے کیا مطلب کیا ہوا؟ عروض کو اور ضرب کو حذف کر کے دوسرے جز کو عروض اور ضرب بنا دیا جائے۔ جو آخر کا مطلب کیا ہو؟ عروض ہوگا، پہلے والے مصرے میں عروض ہوگا، دوسرے والے مصرے میں ضرب ہوگا، تو اس کو ہٹا دیجئے۔ جب اس کو ہٹائیں گے تو اس آخر کی جگہ دوسرا نہ آ جائے گا، اسے پہلے والا جو آیا وہ آ جائے گا۔ تو دونوں مصروں کے اخیر سے ایک جز یعنی موجودہ عروض و ضرب کو حذف کر دیجئے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مجزو کہتے ہیں۔ کمی نہ ہو گئی تو جہاں کمی ہو جائے وہیں اضافے کی ضرورت پڑے گی نا، جہاں کمی کر دی گئی ہو اضافے کی ضرورت وہی نہ پڑے گی۔ اس لیے علل زیادت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ علل زیادت کا وقوع صرف بہر مجزو کی ضرب میں ہوتا ہے تاکہ اس کی کمی کا عوض ہو، جو آپ پہلے کم کر چکے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ تلافی اس کی ہو جائے۔ چلیے اب دیکھیے علل نقص، علل زیادت تو آسان تھا، اب علل نقص دیکھیے۔ نمبر 1 حذف، پہلے علت نقص کیا؟ حذف، جز کے اخیر سے سبب خفیف گرا دینا، پورا سبب خفیف ہی گرا دینا، ایک نہیں دونوں حرف حذف کر دینا۔ جیسے فاعلاتن سے فاعلہ،
فاعلاتن سے تن حذف کر دیجئے، یہ سبب خفیف ہے نا، تن حذف کر دیں تو کیا بنے گا؟ فاعلہ غیر مانوس تھا تو اس کو مانوس میں بدل دیجئے، فاعلن۔ آئی بات سمجھ میں؟ چلیے یہ حذف ہو گیا۔ قطف کسے کہتے ہیں؟ حذف مع العصب۔ دیکھ رہے ہیں اب عصب جو پیچھے آپ نے پڑھا اس کو بھی لانا پڑے گا، یاد رہے گا جب یہ آپ بتا پائیں گے۔ تو دیکھیے حذف تو آپ نے ابھی فوراً پڑھا، اخیر سے جز کے اخیر سے سبب خفیف گرانا، اور عصب کسے کہتے ہیں؟ پانچویں متحرک کو ساکن کرنا۔ تو دیکھیے قطف کیا؟ حذف مع العصب۔ یہاں پر بھی دیکھیے الٹی ترتیب ہے، پہلے عصب کے بارے میں بتا رہے ہیں، پھر بعد میں حذف کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ پانچویں متحرک کو ساکن یہ عصب ہے، اور آخری سبب خفیف کو ساکت کرنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ قطف کہلاتا ہے۔ یہ تو مرکب ہو گیا نا، جیسے چلیے جیسے مفاعلتن، تو مفاعلتن اعلا میں جو لام ہے یہ پانچواں متحرک ہے، اس کو ساکن کیجئے تو مفاعل کیا ہو گیا؟ مفاعل۔ اور جب اس میں حذف کریں گے تو تن کو حذف کریں گے آپ، تو کیا ہو جائے گا؟ مفاعلتن سے مفاعل، لام متحرک سے ساکن ہو گیا، اور تن تو بیچارہ پورے کا پورا بھن ہو گیا، ختم ہی ہو گیا وہاں سے۔ تو اب کیا بچا؟ مفاعلتن سے مفاعل، مفاعل غیر مانوس تھا تو اس کو کیا کر دیا؟ فعولن، مفاعل فعولن۔ بیٹھ رہا نا؟ نہیں مفاعل مانوس نہیں، مفاعل نہیں مانوس ہے، مفاعیلو ہے مانوس، مفاعیلو لام پر ساکن نہیں، لام پر فتح ہو اور یا بھی ہو۔ چلیے جیسے مفاعلتن سے فعولن۔ پہلے آپ جو ہے کیا کیجئے گا سمجھنے کے لیے، پہلے صحیح غیر مانوسی صحیح وہ بنائیے، تب آپ کو یاد ہو پائے گا۔ ڈائریکٹ مفاعلتن سے فعولن یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گی۔ مفاعلتن سے مفاعلتن، مفاعل تن بھی حذف کیجیے، پہلے لام کو ساکن کیے، مفاعلتن، پھر تن کو بھی حذف میں مفاعل ہو گیا، مفاعل سے پھر فعولن ہو گیا۔ نمبر 3 قطع، وتد مجموع کے ساکن کو گرا کر اس کے ماقبل کو ساکن کرنا، یعنی سیدھا مطلب کیا ہو گیا؟ وتد مجموع کو سبب خفیف بنا دینا، یہ نہ ہوگا؟ قطع کسے کہتے ہیں؟ وتد مجموع کے، یعنی 3 حرف ہوں جن میں 2 متحرک بعد تیسرا ساکن ہو، تو وتد مجموع کے ساکن کو گرا کر کے اس کے دوسرے حرف کو ساکن کر دینا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وتد مجموع سے سبب خفیف بنا دینا، وتد مجموع کو سبب خفیف بنا دینا، یہی نہ ہوا؟ نہیں آیا حنزلہ کو سمجھ میں؟ قطع کیسے کہتے ہیں؟ وتد مجموع 3 حرف ہے نا، دیکھو اس کو متحرک مانو جو کھڑا ہے، اور جو نیچے اس کو ساکن مانو، ایسے یہ وتد مجموع ہے۔ تو قطع کیسے کہتے ہیں؟ وتد مجموع کے ساکن کو حذف کر کے اس کے دوسرے متحرک کو ساکن کر دینا، تو سبب بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ یہ 2 حرف ہو گیا نا، دوسرا ساکن ہو گیا تو سبب خفیف بن گیا یہ، تو سیدھا مطلب کیا ہو گیا؟ وتد مجموع کو سبب خفیف بنا دینا۔ چلیے جیسے دیکھیے فاعلن، کیا ہے؟ فاعلن، علن یہی وتد مجموع ہے، تو اس کو کیا کیجیے؟ نون کو حذف کیجیے تو کیا بنا؟ فاعلو، پھر دوسرے حرف لام کو بھی ساکن کر دی، کیا ہوگا؟ فاعل، فاعل غیر مانوس ہے تو کیا ہوگا؟ فاعلن، فاعل سے فاعلن۔ دیکھیے نمبر 4 بطر، عجیب عجیب لفظ آ رہا ہے، بطر قطع مال حذف، قطع بھی پڑھ چکے آپ، حذف بھی پڑھ چکے، دونوں کو جوڑ دیجئے۔ دیکھیے قطع کے ساتھ آخری سبب کو گرا دینا، قطع کے ساتھ آخری، حذف کہتے ہیں نا آخری سبب کو گرا دینا، اور قطع تو ابھی فوراً آپ نے پڑھا، وتد مجموع کے ساکن کو گرا کر دوسرے حرف کو ساکن کر دینا۔ اب دیکھیے یہ تھوڑا مشکل ہو گیا، جیسے فعولن، فعولن جب اس میں آپ حذف کریں گے تو سب سے پہلے لن گر جائے گا، لن یہ سبب خفیف ہے آخر میں، اور آخر سے سبب خفیف کو گرانا یہ کیا؟ حذف ہے، تو حذف بھی کرنا اس میں نا، تو لن کو حذف کیجیے، اب کیا بچا؟
فعو یہ کیا ہے؟ وتد مجموع، اس کو سبب خفیف بنا دیجئے تو کیا ہو گیا؟ فع، کیا بن گیا یہ؟ فعو کر دیجئے، فعو غیر مانوس ہے تو فع غیر مانوس ہو گیا یہ. زبر زیر سے مطلب نہیں ہے، متحرک ہونا چاہیے. ضمہ کی جگہ پر فتحہ، فتحہ کی جگہ ضمہ، کسرہ سب چل سکتا، مگر ساکن کی جگہ ساکن ہی رہے. دیکھیے فعو سے کیا ہو گیا؟ فعو سے فع ہو گیا. فعو غیر مانوس تھا، فع مانوس ہو گیا. چلیے قصر، سبب خفیف کے ساتھ کے ساکن کو گرا کر اس کے متحرک کو ساکن کرنا. ارے دو حرف تھا، دوسرا ساکن تھا، پہلے اس کو گرائیے، بچا بیچارہ ایک ہی متحرک تھا تو تھوڑا سا کھڑا تھا، اس کو بھی ساکن کر دیا، ایک دم بالکل اسے جھکا دیا. جیسے فاعلاتن، فاعلاتن ہے تو اس میں آپ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ سبب خفیف کے ساکن نون کو گرایا، کیا بچا؟ فاعلاتو. تے کو بھی ساکن کر دیجیے تو کیا ہو گیا؟ فاعلات. فاعلات آخر میں دو ساکن جمع ہو گئے نا، تو یہ ضرب یا عروضی میں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ علت کی بات چل رہی ہے نا. علت کہاں ہے؟ عروض میں یا ضرب میں، بیچ میں نہیں آئے گا اس طرح. جیسے فاعلاتن سے فاعلات. نمبر 6 حزز، ایسا لفظ آئے گا جس کو آپ نے کبھی پڑھا نہیں ہوگا. حزز وتد مجموع کو گرا دینا، یہ بہت آسان ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو نہیں، بس ایک کام کرنا ہے، وتد مجموع کو سرے سے آپ گرا دیجئے. جیسے متفاعل، پورے علن کو حذف کر دیجئے آپ تو کیا بچا؟ متفا. اور متفا یہ غیر مانوس تھا، اب اس کو مانوس میں تبدیل کر کے کیا کر دیا؟ فاعلن. متفا فاعلن. بیٹھ رہا کہ نہیں بیٹھ رہا؟ ملا لینا. متفا فاعلن. ہاں بیٹھ رہا ہو. چلیے نمبر 7 سلم، وتد مفروق کو گرا دینا. یہ دونوں آسان ہیں، تھوڑا سا یاد رکھیے گا، ایک میں وتد مجموع، دوسرے میں وتد مفروق کو گرا دینا. مفعولاتو، مف سبب خفیف، تو دوسرا سبب خفیف، لاتو یہ کیا تھا؟ وتد مفروق تھا، پورے لاتوں کو گرا دیجئے تو بنے گا کیا؟ مفعو. مفعو. اب مفعو یہ غیر مانوس ہے، فعلن مانوس ہو گیا. مفعو فعلن. چلیے نمبر 8 وقف، ساتویں متحرک کو ساکن کرنا، ساتویں متحرک کو ساکن کرنا. جیسے مفعولاتوں سے مفعولات، بالکل آسان ہے. نمبر 9 کسف، ساتویں متحرک کو ساکت کرنا. دیکھیے اوپر والے میں کیا تھا؟ ساتویں متحرک سے دونوں کا تعلق ہے. وقف میں ساتویں، وقف سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیا ہے؟ وقف کے لفظ سے سمجھ میں آ جائے گا کہ ساکت نہیں کرنا، ہٹانا نہیں ہے، ساکن کرنا ہے. وقف میں ہی نہ ہوتا ہے. ہاں تو اس کے لغوی معنی کے اعتبار سے آپ کرینہ بنا لیجیے گا، یاد کرنے میں آسانی ہوگی. وقف ساتویں متحرک کو ساکن کرنا، مفعولاتوں سے مفعولات. اور کسف میں کیا ہے؟ ساتویں متحرک کو ساکت کر دینا، حذف ہی کر دینا. جیسے مفعولاتوں سے مفعولا، کیا بنے گا؟ مفعولاتوں سے تا کو حذف کر دیجیے تو مفعولا ہو جائے گا. مفعولا غیر مانوس تھا تو مفعولن مانوس ہو گیا. اب آگے بتا رہے ہیں جن اجزاء میں یہ علل واقع ہوں ان کو الگ ترتیب، حذف ہوا ہے تو محذوف، قطف ہوا ہے تو مکتوب، مکتوب ابتر. دیکھیے بتر سے مبتور نہیں ابتر ہے نا، ہاں مکسور ہے کسر سے، اور حذف سے احز ہے، محذوف نہیں احز ہے، اور سلم سے اسلم ہے، وقف سے موقوف ہے، کسف سے مکسوف ہے. یہ سب کہتے ہیں بالترتیب. آیا سمجھیں؟